حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المعلن الحق بالحق، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم مصطفى محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله، ثم اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، غاصبي حقوقهم منكري فضائلهم، من الآن إلى قيام يوم الدين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. آپ سب کی خدمت میں آج شب ولادت شبیہ پیغمبر امام حسین کے لخت جگر جناب علی اکبر علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور تمام شیعیان امیر المومنین کے ساتھ ساتھ ہم سب اپنے وقت کے امام کی خدمت میں بھی اس عظیم شب اور اس مولود کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں. جن کلمات کو آپ کے سامنے آج کی تقریر کے لیے سرنامہ سخن قرار دیا ہے وہ کلمات زیارت عاشورہ کے فقرات ہیں. جس طریقے سے آپ کو یہ کلمات ازبر ہیں، زبانی یاد ہیں، یہ سلام، یہ طریقہ سلام کا ہمارے بچوں کو یاد ہے، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. لیکن ایک بہت ہی لطیف بات جو ہے وہ آپ کی خدمت میں آج پیش کرنا ہے، وہ یہ کہ یہ جو زیارت عاشورہ ہے، بزرگ ہمارے جانتے ہیں، بچوں کو اگر نہیں پتا ہے تو یہ جان لیں، یہ زیارت عاشورہ حدیث قدسی ہے، اللہ کا کلام ہے. یہ زیارت عاشورہ جو آپ حرم پڑھتے ہیں یہ اگرچہ قرآن میں نہیں ہے لیکن یہ اللہ کا کلام ہے. چھٹے امام سے، پانچویں امام سے، اسی طرح سے ائمہ نے اپنے اجداد سے، اور پھر جبرائیل امین نے سنا. جبرائیل امین کہتے ہیں میں نے اللہ سے سنا کہ اللہ اس طرح امام حسین پر سلام کر رہا ہے. لہٰذا اب یہ جو سلام کے کلمات ہیں کہ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اب جب آپ اس طرح سلام کریے گا تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہے، پہلی بات کہ یہ کلام کلام الہی ہے، کلام کلام بشر نہیں ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اب چونکہ یہ کلام الہی ہے لہٰذا اس میں غور کرنا چاہیے، اس میں فکر کرنا چاہیے. اس کے کلمات حکمت سے خالی نہیں ہیں، اس کے جملات حکمت سے خالی نہیں ہیں، اس کے حروف، ایک ایک حرف کے پیچھے حکمت الہی چھپی ہوئی ہے. اب یہ جو سلام ہو رہا ہے کہ سلام ہو حسین علیہ السلام پر، سلام ہو علی ابن الحسین پر، تو یہ علی ابن الحسین کون ہے؟ اکثر ہم سے احباب سوال کرتے رہتے ہیں یہ علی ابن الحسین کون ہے؟ کیا یہ چوتھے امام امام سجاد ہیں علی ابن الحسین؟ کیا یہ جناب علی اصغر ہیں یا جناب علی اکبر ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ علی ابن الحسین جناب علی اکبر علیہ السلام ہے، یہ امام سجاد نہیں ہے. اب عظمت جناب علی اکبر صرف اسی بات سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ پروردگار عالم نے جس ذات کو
امام حسین کے بعد سلام کرنے کے لائق سمجھا وہ جناب علی اکبر علیہ السلام۔ یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے کہ جب آپ امام حسین کو سلام کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، فوراً کس پر؟ جناب علی اکبر علیہ السلام پر۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے، جس طرح سے آپ قرآن مجید کی آیات میں غور و فکر کرتے ہیں، اس میں بھی غور و فکر انسان کرے۔ السلام علی الحسین، 4 سلام ہے، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہمارے بچے جو سلام پڑھتے ہیں ان کے ذہن میں رہے، مخصوصاً جوان۔ پروردگارہ ہمارے ان جوانوں کی جوانی کو بے طفیل اور بے صدقے جوان امام حسین سلامت رکھے، اور ان کے ایمانوں کو بھی سلامت رکھے، اور یہ سنیں، یہ باتیں بہت ضروری ہیں۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یہ جو کہا وعلی علی ابن الحسین، علی ابن الحسین، علی کون؟ حسین کے بیٹے، کیا یہ حسین کے بیٹے وعلی اولاد الحسین میں شامل نہیں ہے؟ شامل ہے۔ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ وعلی اولاد الحسین تو علی ابن الحسین بھی اس میں شامل ہے، تو یہ تکرار کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ توجہ کریں اس بات کے اوپر۔ یہ جو قرآن مجید میں آپ اکثر کہتے ہیں نا تکرار ہے کلمات کی، آیات کی، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو علماء کیا کہتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں کہ اس ریپیٹیشن کے اندر بھی ایک وزڈم چھپا ہوا ہے، ایک حکمت چھپی ہوئی ہے۔ لہٰذا اب اگر زیارت عاشورہ میں کوئی چیز ہم دیکھ رہے ہیں ریپیٹ ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ پروردگار عالم نے جناب علی اکبر کے اوپر ان 4 سلاموں میں 2 بار سلام بھیجا ہے۔ عظمت جناب علی اکبر کو محسوس کریں، 2 بار سلام ہے۔ ایک مرتبہ سلام خاص ہے علی ابن الحسین، خاص ایکسکلوزیولی فار جناب علی اکبر علیہ السلام، اور ایک مرتبہ سلام عام ہے وعلی اولاد الحسین۔ تو 2 سلام جناب علی اکبر علیہ السلام کے پاس اوپر بھیجے جا رہے ہیں، ایک خود جناب علی اکبر موجود ہے اور ایک انکلوسیو آف تمام اولاد جناب علی اکبر۔ اب اس کلمے کی تشریح ایک کتاب ہے شفاء الصدور فی شرح زیارت عاشور، جناب مرزا ابو الفضل تہرانی کی بڑی عجیب شرح ہے یہ۔ اس کے اندر ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں، اب یہاں سے بات کو سنیے گا، اور اگر انشاءاللہ ٹائم رہا تو میں آخر میں ایک بات کہوں گا، 5-10 منٹ کی ہوگی، بڑی عظیم بات۔ یہ جو کربلا کے میدان میں امام حسین نے، میں نے کل اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کیا تھا کل کی مجلس میں، کہ امام حسین نے ہر فرصت سے استفادہ کیا ہے، اور پھر جناب علی اکبر علیہ السلام کو کن کلمات کے ساتھ پہچانوایا۔ ایک کلمہ، ایک جملہ جناب علی اکبر کے لیے امام حسین نے استعمال کیا کربلا کی سرزمین پر، وہ وہی کلمہ، وہی جملہ ہے کہ جس جملے کو رسول اللہ نے امام علی کے لیے استعمال کیا۔ وہ کیا جملہ ہے؟ فَإِنَّهُ مَمْسُوسٌ فِي ذَاتِ اللَّهِ۔ رسول اکرم نے مولا علی کے لیے فرمایا کہ علی اللہ کی ذات میں ممسوس ہے۔ ممسوس یعنی کیا ہوتا ہے؟ امیر المومنین کے لیے اگر کوئی یہ کہے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ امیر المومنین کون ہے؟ امیر المؤمنین اللہ کی صفات جمال، کمال، جلال کی تجلی گاہ ہے۔ اگر کسی کو اللہ کی جمال، اللہ کا جمال دیکھنا ہو، اللہ کی صفات دیکھنا ہو تو امیر المومنین کو دیکھ لیں۔ ابھی فی الحال میرا موضوع وہ نہیں ہے اس لیے اس طرف نہیں جا رہے ہیں، وہ سب آپ کو معلوم ہے۔ امیر المومنین کون ہے؟ کہ وہ تجلی، وہ جگہ جہاں اللہ اپنی صفات کو دکھائے۔ امیر المومنین کون ہے؟ وہاں وہ جگہ کہ جہاں اللہ کی صفات نظر آئے۔ تو رسول اکرم نے فرمایا کہ انہو ممسوس، علی کون ہے؟ علی وہ ہیں کہ جو ممسوس فی ذات اللہ، علی وہ ہیں کہ جو اللہ کی ذات سے مس ہو رہے ہیں، اللہ کی ذات سے۔ علی کون ہے؟ ممسوس کے اب یہاں پہ مختلف معنی ہے، میں اس لیے ٹائم لے رہا ہوں تھوڑا سا کہ وہ جب ہم جناب علی اکبر کے بارے میں سمجھائیں نا تو آپ لوگ اس کو بہت اچھی طرح محسوس کریں۔ ممسوس یعنی کیا ہے؟ ممسوس کو بعض لوگوں نے کہا ممسوس بے معنی مجنون ہے، یعنی انسان کسی کے عشق میں اتنا دیوانہ ہو جائے، البتہ وہ مجنون جو جس میں عقل موجود ہو، وہ مجنون نہیں جس میں عقل ہی نہ ہو، وہ عشق حقیقی کہ جہاں عقل موجود ہو وہ ہے مجنون۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، بعض علماء نے کہا کہ ممسوس سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ کو شہود کے عالم میں دیکھ لے، اس کی صفات کو، یعنی وہ درجہ کہ جہاں پر رسالت مآب جب معراج پہ گئے تو اللہ نے فرمایا دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنی، اتنا قریب ہو گئے کہ اب صرف دکھائی نہیں دے رہا تھا ورنہ بہت قریب ہے۔ بعض نے کہا مس سے مراد یہ ہے ٹچ۔ مس سے مراد کیا ہے؟ ٹچ۔ آپ کہتے ہیں نا مس ہو گئی، زری کو مس کر لو، علم کو مس کر لو، ہے نا،
مس یعنی کہ ٹچ. آپ کہتے ہیں جب آپ وضو کر رہے ہوتے ہیں تو حکم شرعی یہ ہے کہ پانی آپ کی اسکن سے ٹچ ہو, مس ہو, بیچ میں کوئی مانع نہ ہو, اسے کہتے ہیں ممسوس. مختلف معنی ہیں. یعنی اب علی ابن ابی طالب اللہ سے اتنا قریب ہیں اور اس طریقے سے پروردگار عالم کی صفات ان کے اندر متجلی ہو رہی ہیں کہ اللہ اور علی کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے, کوئی حائل نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ صفت ہے جو رسول اکرم نے مولا علی کے لیے ارشاد فرمائی کہ علی کون ہے؟ فلا تسبوا علیا فانه ممسوس فی ذات اللہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ موضوع تو جناب امیر المومنین کے تھا. امام حسین عظمت جناب علی اکبر یہ ہے, یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ شبیہ پیغمبر تھے. اب اس پہ ذرا غور کریں, باتیں نکلنا جائیں ادھر ادھر. شبیہ پیغمبر تھے. شبیہ پیغمبر اگر کوئی ہے اور اگر کوئی نفس پیغمبر ہے تو پھر علی اکبر اس نفس کی بھی شبیہ ہوئے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں اگر یہ زور سے کہتا تو شاید آپ نعرہ لگاتے, لیکن میں آہستہ سے کہہ رہا ہوں, گلے میں آج تکلیف ہو رہی. امیر المؤمنین سے بھی جناب علی اکبر شبیہ ہیں. جو کلمہ, جو جملہ رسالت مآب نے امیر المؤمنین کے لیے ارشاد فرمایا کہ علی اللہ کی ذات میں ممسوس ہے, وہی کلمات امام حسین نے جناب علی اکبر کے لیے ارشاد فرمائے. اور یہ کب ارشاد فرمائے؟ جناب علی اکبر پاس آئے, تمام شہداء جو ہے وہ اصحاب اور جانثار جو ہے وہ قربان ہو چکے ہیں. جناب علی اکبر وہ ہیں کہ جو سب سے پہلے بنی ہاشم میں سے شہید ہوئے ہیں. لہٰذا اب جناب علی اکبر آئے, بابا مجھے اذن جہاد دے دیے, بیٹا اذن جہاد دے دیا, جاؤ جا کر الوداع کہو. جناب علی اکبر جو ہے وہ الوداع کے لیے آئے, بیویوں سے, پھوپھی جان سے, بہنوں سے, اپنی والدہ سے رخصت کے لیے آئے. جناب امام حسین منتظر ہیں کہ اب جناب علی اکبر باہر آئیں گے, لیکن دیر ہو گئی. سب آپ تاریخ میں سنتے رہتے ہیں, دیر ہو گئی. جب دیر ہو گئی تو امام حسین خیام کی طرف آئے, اور خیام کی طرف آنے کے بعد خواتین کو متوجہ کیا, جناب زینب اور جناب ام لیلہ کو متوجہ کیا اور فرمایا دعنہ فإنہ ممسوس فی ذات اللہ. علی اکبر کو آنے دو, علی اکبر کی ذات اللہ کی ذات میں ممسوس ہے. یہ کلمہ وہ ہے کہ جو رسول اللہ نے امیر المومنین کے استعمال کیا. یعنی اب کیا مطلب ہے؟ یعنی اب کوئی بھی, خواتین کو یہ خطاب ہے, یعنی اب علی اکبر اس مقام پر آ گئے ہیں کہ اب علی اکبر کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں نظر آ رہا ہے. کس کو؟ امام حسین علیہ السلام کو. دعنہ فإنہ ممسوس فی ذات اللہ. جناب علی اکبر کے لیے یہ کلمات بزبان وحی, بزبان امام حسین. کمال جناب علی اکبر یہ ہے, بیک وقت آپ شبیہ پیغمبر بھی ہیں, آپ شبیہ علی ابن ابی طالب بھی ہیں. ایک شباہت نہیں ہے, کئی شباہتیں ہیں. لہٰذا جناب علی اکبر کے لیے امام حسین فرما رہے فإنہ ممسوس. یعنی اب کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اب علی اکبر اس طرح میدان کارزار اور اس شہادت کے لیے آمادہ ہے کہ اب علی اکبر کربلا کے میدان میں اللہ کی صفات اور جمال کی تجلی کا بن گئے. جس طرح علی ابن ابی طالب اللہ کی صفات اور کمالات اور جلال کا مظہر ہے, اس طرح علی اکبر کربلا میں اللہ کی جلال کا مظہر ہے. یعنی اب جب تلوار علی اکبر چلے گی تو گویا یہ سیف اللہ چل رہی ہے, گویا یہ ذوالفقار علی ابن ابی طالب چل رہی ہے. لہٰذا اب جب جناب علی اکبر جا رہے ہیں, انگوٹھی جو ہے دہن مبارک میں رکھی اور الوداع کہا, تو ایک کلمہ جو بہت مشہور ہے امام حسین علیہ السلام کا, جو میں نے جہاں پہ کل کی اپنی تقریر کو روکا تھا. اب کیا فرما رہے ہیں؟ 30,000 کا لشکر سامنے ہے, کئی ہزار کا لشکر سامنے ہے, اور کیا ارشاد فرمایا؟ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم لقد برز الیک. کیسے معلوم ہو, کیسے معلوم ہو کہ علی اکبر اللہ کی ذات میں ممسوس ہے؟ کیسے معلوم ہو؟ اس جملے سے. یہ تشریح ہے, وہ جملہ ہے کہ اب وہ جا رہا ہے کہ جو اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا الی رسول. اب یہ کون جا رہا ہے؟ وہ کہ جو رسول سے سب سے زیادہ شبیہ ہے, خلق میں خلقت میں شبیہ ہے, خلق میں شبیہ ہے, نطق میں شبیہ ہے. یعنی اب جو خود امام حسین نے فرمایا کہ جب بھی ہم مشتاق ہوتے تھے تیرے رسول کی زیارت کے تو ہم علی اکبر کو دیکھا کرتے تھے. کتنی بڑی عظمت ہے جناب علی اکبر علیہ السلام کی. یعنی جو ثواب اور جو کیفیت, امام حسین سے زیادہ اچھی طرح رسول اکرم کو اس کربلا کے میدان میں کون پہچانتا ہوگا؟ جس نے رسول کی زبان چوسی ہو وہ جانتا ہے کہ رسول کون ہے. اور اگر وہ یہ کہے کہ علی اکبر ہو بہو رسول اکرم ہے تو پھر ہو بہو رسول اکرم ہے, کوئی اس کو کاٹ نہیں سکتا. لہٰذا جناب علی اکبر علیہ السلام کے اندر
بیک وقت کمالات پروردگار بھی ظاہر ہیں اور صفات رسول اللہ بھی نظر آ رہے ہیں. یہ ہے کمال جناب علی اکبر علیہ السلام. لہٰذا اب جب ہم سلام کریں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین, تو یہ ذہن میں بات رہے کہ علی ابن الحسین کون ہے؟ علی اکبر علیہ السلام ہے. اور 2 مرتبہ سلام ہے, یہ ایکسکلوسیولی جناب علی اکبر علیہ السلام کے لیے, کہ 2 مرتبہ سلام ہے, خاص اور عام. علی اکبر کا نام لے کر سلام کرنا ہے, اور پھر وعلی اولاد الحسین. اب یہ جو ہمارے سامنے ایک کلمات جو امام حسین نے فرمائے کہ اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا الی رسولک, یہ کیوں ارشاد فرمایا؟ دیکھیں ایک بہت بڑی گفتگو ہے اور اس میں تاریخ ہمیں نہیں جانا. ہر امام معصوم, شروع کے کم از کم امام معصوم, البتہ ہر امام معصوم, لیکن شروع والے جو ائمہ تھے ان کے لیے مشہور ہے یہ بات. امام حسن کے لیے مشہور ہے کہ وہ شبیہ پیغمبر تھے. آپ سنتے رہتے, مجھے اس میں نہیں جانا ہے, ماشاءاللہ آپ کا جو ہے وہ مجھے آپ کی فہم پہ یقین ہے, اس لیے میں تیزی سے باتیں کر رہا ہوں. امام حسن مجتبی شبیہ پیغمبر ہیں, امام حسین شبیہ پیغمبر ہیں, امام سجاد علیہ السلام کے لیے بھی کہا گیا شبیہ پیغمبر ہیں. امیر المومنین کی تو بات ہی الگ ہے, نفس رسول ہیں, تو وہ بھی شبیہ پیغمبر ہیں. اس کا اثر کہاں نظر آیا؟ بہت ایک لطیف بات کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں, بس آخری 5 منٹ. اس کا اثر کہاں نظر آیا؟ شب ہجرت, لیلۃ المبیت کہتے ہیں, شب ہجرت. جب امام امیر المؤمنین رسول کے بستر پر آرام فرما رہے ہیں, تو جو کفار و منافقین ہیں ان کو کیا لگ رہا ہے؟ کون لیٹا ہے؟ رسول لیٹے ہیں. کیوں؟ چونکہ رسول اللہ کی نفس ہے امیر المؤمنین. یعنی اب جس طریقے سے امام حسن مجتبی, بلکہ جب امام حسن مجتبی جنگ جمل میں آئے ہیں خیمے کے قریب گرفتاری کے بعد, کیا کہتے ہیں, زوجہ رسول کی, تو یہ خود فرماتی ہیں کہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ رسول اللہ قریب آ رہے ہیں. یعنی اتنی ہیبت جو امام حسن کی تھی کہ لگ رہا تھا ان کو کہ رسول اللہ قریب آ رہے ہیں. تو امام حسن شبیہ پیغمبر ہیں, امام حسین شبیہ پیغمبر ہیں. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام, یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد, یہ اسی بات کی جو ہے وہ عکاسی ہے. اب اگر یہ سب شبیہ ہیں, تو جو رات میں تلواریں لیے کھڑے رہے اور ان کو پتہ نہیں چلا, یہ سب آپ سنتے رہتے تاریخ میں, یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ علی ابن ابی طالب بھی شبیہ پیغمبر ہیں. اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا الی رسولک, امیر المومنین بھی ہیں, امیر المومنین کی خلقت بھی, ان کا دکھاوا, ان کا دیکھنا, وہ بھی شبیہ رسول ہیں. امیر المؤمنین نے اس شباہت کا فائدہ کہاں دکھایا؟ کہ ہم رسول کی جان بچا لیں. ہم کیا کریں؟ اپنی اس شباہت کو استعمال کر کے رسول کی جان بچا لیں. لوگ سمجھے کہ رسول سو رہے ہیں اور رسول کی جان بچ جائے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, میں آپ کو جو ہے وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ صرف یہ شبیہ پیغمبر نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں علی اکبر شبیہ پیغمبر, بلکہ ان کے کردار میں شباہت امیر المؤمنین موجود ہے. ایک شباہت بتا دی, دوسری شباہت یہ. تو اب امیر المؤمنین نے اس شباہت کو استعمال کیا کہ رسول اکرم کی جان بچا لی. ایک بات یہ ذہن میں آ گئی. دوسری بات یہ ہے, ایک مقدمہ ہے, اس کے بعد نتیجہ جلدی سے. جب بھی آپ کے سامنے آپ کو کسی شے کی امپورٹنس معلوم کرنا ہو تو اس کا ایک قاعدہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ شے آپ کے پاس نہ رہے تو آپ بے چین ہوں گے یا نہیں ہوں گے. فار ایگزامپل, آپ کا موبائل جو ہے وہ آپ کے لیے بڑا قیمتی ہے. اگر آپ کا موبائل آپ سے جدا کر لیا جائے تو آپ بے چین ہوں گے نہیں ہوں گے؟ آپ کہیں گے نہیں صاحب میں تو بے چین نہیں ہوں گا, اس کا مطلب اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. اگر آپ کہیں نہیں صاحب میں تو بہت بے چین ہو جاؤں گا, اس کا مطلب امپورٹنٹ ہے. اگر ہمیں یہ معلوم کرنا ہو کہ کربلا کے میدان میں جناب علی اکبر کی امپورٹنس کیا ہے, بڑا اہم اور لطیف نکتہ ہے, شاید اس طریقے سے آپ نے نہ سنا ہو, توجہ نہ کی. جناب علی اکبر کی کربلا کے میدان میں امپورٹنس کیا ہے؟ مثال کے طور پر میں کہوں کہ جو ہے وہ اگر دنیا میں, اور یہ فکر بھی رسول اکرم نے دی ہے, اللہ نے دی ہے, کہ اگر دنیا میں رسالت مآب نہ آتے تو کیا ہوتا؟ اگر آپ یہ کہیں کچھ بھی نہیں ہوتا, دنیا اپنی حساب سے چلتی رہتی, تو یہ غلط ہے. چونکہ پروردگار عالم یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب لولاک لما خلقت الافلاک, اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. لہٰذا اگر رسول نہیں ہے دنیا میں تو کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا میں. لہٰذا رسول امپورٹنٹ ہے, ان کا وجود, تھوڑا سا غور کریے گا اس کے اوپر, تھوڑا سا فلسفی ہے لیکن بات سمجھ میں آ جائے گی. لہٰذا رسول کا وجود بہت امپورٹنٹ ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے, اگر آپ کو معلوم کرنا رسول کا وجود کتنا امپورٹنٹ ہے تو یہ دیکھیے رسول اگر نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. مثال کے طور پر آپ کہیں علی ابن ابی طالب کتنے امپورٹنٹ ہے, آپ علی ابن ابی طالب کو فرض کریں, فرض محال نہیں ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہیں ہے, تو کیا ہوگا؟ رسول اکرم نے فرمایا, دعا میں آپ پڑھتے رہتے ہیں, لولا انت یا علی لم يعرف المؤمنون بعدی, مشکل یہ ہوگی اگر علی آپ نہ ہو تو میرے بعد مومن کی پہچان ہی نہ ہو سکے. کیا ہے
اگر علی نہ ہو تو یہ مشکل پیش آ جائے گی. لہٰذا آپ اسی طرح دیکھتے رہیں کہ اگر کسی چیز کو ہم ہٹا رہے ہیں تو کیا کوئی مشکل پیش آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے. مثال کے طور پر آپ کہیں کہ اگر امام زمانہ نہ ہو تو کیا ہو جائے گا. بات سمجھ فالو کر رہے نہیں کر رہے. اگر ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. میں تیز بول رہا ہوں تاکہ جو ہے بات جلدی سے وقت میں آپ تک پہنچ جائے, تاکہ اس پہ سوچتے رہیے گا. جب بھی کسی شے کی امپورٹنس معلوم کرنا ہو تو اس کو ایکویشن سے نکال کے دیکھیں. اگر چیزیں گڑبڑا رہی ہیں تو اس کا مطلب وہ شے امپورٹنٹ ہے, اور اگر چیزیں اپنے آپ ہیں اس کا مطلب کوئی اس کی امپورٹنس نہیں تھی. آپ اسی طریقے سے اگر کہیں کہ جو ہے وہ امام زمانہ ہو یا نہ ہو برابر ہے تو یہ غلط ہے. روایت کیا کہہ رہی ہے؟ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا. اگر حجت نہ ہو تو یہ دنیا اپنے وجود نہ رکھے, دنیا پھٹ کر ختم ہو جائے. اس کا مطلب وجود ضروری ہے, وجود امام, وجود حجت ضروری ہے. سوال, اگر علی اکبر کربلا کے میدان میں نہ ہو تو کیا مشکل پیش آئے گی؟ اگر آپ کو امپورٹنس سمجھنا ہے جناب علی اکبر, آپ نے رسول اکرم کی امپورٹنس کیسے سمجھی؟ لولاک لما خلقت الافلاک, امپورٹنٹ ہے رسول اللہ. امیر المومنین امپورٹنٹ ہے, ہاں امپورٹنٹ ہے. لولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی. حجت خدا امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں امپورٹنٹ ہے. لولا الحجہ لساخت الارض بہا. اگر علی اکبر امپورٹنٹ ہے تو ایکویشن سے کربلا کے امام حسین کربلا میں امپورٹنٹ ہے یا نہیں؟ ہاں. اگر امام حسین نہ ہو تو کربلا ہی وجود میں نہ آئے, حق و باطل سمجھ ہی میں نہ آئے. بات واضح ہے نہیں؟ اگر علی اکبر نہیں ہے تو کربلا میں کیا پرابلم آئے گی؟ بس میں یہیں پہ بات ختم کر دوں گا. آپ کو ایک فکری چیز دے کر جا رہا ہوں, اس پہ سوچتے رہیے گا. آپ ریلیٹ کریے, اگر امیر المؤمنین اشبہ الناس ہیں رسول اللہ کے لیلۃ المبیت, شب ہجرت, اگر امیر المؤمنین اشبہ الناس, میں ہلکے سے کہوں گا, زور نہیں لگا پاؤں گا, آپ سنیے گا لیکن غور سے. اگر امیر المؤمنین اشبہ الناس ہے رسول اللہ کے, تو امیر المؤمنین نے اس شباہت کو کیسے استعمال کیا؟ رسول کی جان کو بچا کر استعمال کیا. ٹھیک ہے, بات واضح ہے. امام حسین کے بعد امام کون؟ یہ تو آج ہمیں اور آپ کو معلوم ہے امام سجاد امام ہے, لیکن دشمن کیا سمجھ رہا تھا کہ امام حسین جس کو سب سے زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں وہ امام ہے. امام حسین نے مشیت پروردگار یہ کہ امام سجاد بیمار ہیں, اور جتنا زیادہ امام حسین نے جناب علی اکبر کو پہچنوایا ہے اتنا کسی بھی اپنی اولاد میں سے نہیں, کسی کو نہیں پہچنوایا. کیوں؟ تاکہ دشمن یہ سمجھے کہ حسین کے بعد علی اکبر امام ہے. پتہ نہیں آپ محسوس کریں نہیں کر رہے. دشمن کیا سمجھے کہ حسین کے بعد علی اکبر کون ہے؟ 30,000 کا مجمع ہے, اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم. دشمن دیکھ رہا ہے کون آ رہا ہے؟ جانشین امام حسین آ رہا ہے. کون؟ دشمن یہ سمجھ رہا ہے یہی بات نہیں امام ہونے والے. لہٰذا علی اکبر کو جس طرح مارا ہے کسی کو نہیں مارا. اب یہ جملہ مصائب کا ہے, لیکن جس طریقے سے گھیر کے جناب علی اکبر کو فضربوہ بسیوف, بہرحال میں پڑھ چکا ہوں. لہٰذا ایک سوال پڑھے محمد والے محمد. بہرحال بات بہت لطیف تھی, بات بہت چھوٹی سی تھی, لیکن بہت سنگین ہے. جس طریقے سے امیر المؤمنین نے اپنی شباہت کو رسول کے ساتھ ہوتے ہوئے رسول اللہ کی جان کی حفاظت کی ہے, اسی طریقے سے جناب علی اکبر نے شبیہ رسول ہو کر امام سجاد کی جان کی حفاظت کی ہے. اب اس بات کو سمجھیں. آپ کتنی تعریف کرتے ہیں جناب زینب کی کہ جب جناب امام سجاد کے اوپر تلوار اٹھنے والی تھی جناب زینب سامنے آ جاتی تھی. 3 مرتبہ, کم از کم 3 مرتبہ تاریخ میں موجود ہے. آپ تعریف کرتے نہیں کرتی. محافظ امامت کون؟ جناب زینب. محافظ امامت جناب علی اکبر بھی ہیں. جناب علی اکبر نے اپنے آپ کو سپر بنایا کہ دیکھو تم کو ہم, مطلب ایک طریقے سے جو ہے یہ ٹیکٹکس تھی کہ دشمن سمجھے علی اکبر کون ہے؟ امام ہونے والے. لہٰذا ہم نے کربلا میں سب کو سلسلہ امامت کو ختم کر دیا. جیت کا جشن اس لیے منایا جا رہا تھا علی اکبر کو شہید کرنے کے بعد. لہٰذا جناب علی اکبر کا کمال یہ تھا, یہ جو اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا کہا گیا, اس لیے کہ علی اکبر سب سے زیادہ شبیہ رسول ہیں. معلوم تھا لوگوں کو معیار تشخیص امام یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ شبیہ پیغمبر ہوگا وہ امام بعدی ہوگا. جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہوگا, جو سب سے زیادہ شجاعت رکھتا ہوگا, جو سب سے زیادہ تقوی رکھتا ہوگا, جو سب سے زیادہ رسول سے صفات میں شبیہ ہوگا, وہ شیعوں کا امام ہوگا.
لہٰذا امام حسین نے اس طریقے سے پہچنوایا علی اکبر کو کہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بعد والے امام ہیں اور امام سجاد امام وقت بن جائے۔ جناب علی اکبر نے امیر المؤمنین کی طرح، جس طرح انہوں نے اس شباہت کا استعمال کیا لیلۃ المبیت میں، اسی طریقے سے لیلۃ المبیت ورژن 2 کربلا ہے۔ یہ کربلا ہے جہاں پر علی اکبر کے پوتے نے امام کی حفاظت کی اپنی اس شباہت کو دے کر۔ لہٰذا یہ اب وقت بہت ہو گیا، یہ جو صفات ہیں ہم ان کے اوپر سوچیں، کبھی کبھار غور کریں ان کلمات کے اوپر۔ یہ زیارت عاشوراء میں نے عرض کیا حدیث قدسی ہے، کلام پروردگار عالم ہے، لہٰذا اگر اللہ امام حسین کے بعد جناب علی اکبر پر سلام بھیج رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسا خاص ہے علی اکبر میں کہ ان کو یاد کیا جائے، ان کو امام معصوم کے ساتھ یاد کیا جائے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگارہ ہمارے دلوں کو معرفت اور محبت اہل بیت سے منور فرما۔ پروردگارہ تمام جوانان قوم کو بے صدقہ و بے طفیل جوانی جناب علی اکبر صحت و سلامتی عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے جوش ایمان کو سلامت رکھ۔ پروردگارہ جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے والے بستے ہیں ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے درمیان جو کوئی بھی مریض ہیں ان کے امراض کو دور فرما، جو کوئی بھی مشتاق حج و زیارات ان کو حج و زیارات نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمیں اس لائق بنا دے کہ امام زمانہ کے اعوان و انصار میں شامل ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔